سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو رہروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہے، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ دلی کی دلکش تاریخوں میں دو مقام ہیں جو الگ الگ دور کی محبت اور غم کی داستانیں بیان کرتی ہے۔ ایک ہے ہمایوں کا مقبرہ جو مغل سلطنت کی شروعاتی خوابوں اور امیدوں کا عکس ہے، تو دوسری اور صفدرجنگ کا مقبرہ جو اسی عظیم و شان سلطنت کے زوال کی گواہی دیتا ہے۔ دونوں مقبرے جیسے ایک پرانی محبت کے دو الگ الگ پہلو ہیں، ایک جہاں عشق کی شروعات تھی تو دوسرا ٹوٹ کر بکھرے ہوئے دل کی داستان ہے۔ پروین شاکر صاحبہ نے صحیح کہا ہے، میری طلب تھا وہ ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا، بھول گیا سوال بھی۔ یہ مقبرہ بنا 1754 میں، اور ابھی پلاسی کی جنگ ہونے میں 3 سال کا وقفہ باقی ہے، اور انگریزی حکومت ابھی بھی ہندوستان فتح کرنے کی بس امید ہی لگائے بیٹھی ہے۔ صفدرجنگ یعنی مرزا مقیم ابو المنصور خان ایک فارسی ناول تھے مغل دربار میں جو اپنی وفاداری کے لیے جانے جاتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس حکومت کے وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر بن گئے، پر چاند کا گرہن لگنا بہت لازمی ہے۔ درباری سیاست اور رنجشوں نے انہیں دلی کی سطح سے دور کر دیا۔ آخر میں ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے نواب شجاع الدولہ نے اپنی والد کی یاد میں اور ان کی شان میں یہ بھویہ عمارت تعمیر کروائی، تاکہ ان کی شخصیت ہمیشہ کے لیے بنی رہے۔ فیض صاحب کہتے ہیں نا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ جب آپ یہاں قدم رکھتے ہیں تو اس کی پرکشش شان آپ کی نگاہوں کو جیسے قید کر لیتی ہے۔ چاروں اور لال پتھر اور سفید سنگ مرمر سے تراشا گیا یہ عظیم مقبرہ، جس کے بیچوں بیچ یہ بلند و بالا گنبد جیسے آسمان کو چھونے کا جذبہ رکھتا ہو، آپ کا استقبال کرتی ہے۔ جب آپ اس عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو ایک رہسیمئی ٹھنڈک اور خاموشی آپ کے رگوں میں اتر جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت نے یہاں دم ساتھ لیا ہو، جیسے صدیوں پرانی کہانیاں ان دیواروں میں سانس لے رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں اندر کے نور اور سایوں کا کھیل آپ کے دل میں ایک انکہی کیفیت بھر دیتا ہے۔ یہ عمارت کی خاموشی مانو خود میں ایک ادھوری غزل ہو جو اپنے سننے والوں کا دل جیتنے کا ہنر جانتی ہے۔
یہ مقبرہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ اپنے دور کی داستان کا ایک خاموش گواہ ہے۔ ایک ایسا دور جب دلی سیاست کی سازشوں سے گھری ہوئی تھی اور مغل سلطنت اپنی شان کھو رہی تھی۔ تب 1754 میں صفدر جنگ کی وفات کے بعد اس مقبرے کی بنیاد ڈالی گئی، جسے ایک ایبیسینین آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس مقبرے کی تعمیر بلال محمد خان کے ہاتھوں ہوئی اور اس وقت اس کی لاگت 3 لاکھ روپے تھی۔ یہاں کی تعمیر میں جو ادھورا پن ہے اس کا بھی اپنا ایک افسانہ ہے۔ کہتے ہیں اس دور میں جب یہ مقبرہ بن رہا تھا تو مغل سلطنت اپنے آخری وقت سے گزر رہی تھی۔ وہ شان و شوکت، وہ وقار، وہ مرتبہ، وہ جلال جو پہلے تھا وہ اب دھندلا رہا تھا۔ خزانے کی کمی کی وجہ سے مقبرے کی تعمیر میں کہیں کہیں خامیاں رہ گئی، مگر اسی میں اس کا حسن پوشیدہ ہے۔ ایک مقبرہ جو اپنے عشق میں ادھورا ہو کر بھی مکمل دکھائی پڑتا ہے۔ کہتے ہیں اس مقبرے کی 4 باغ شیلی مغل واستو کلا کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ چاروں اور ہرے بھرے باغ، اس کے بیچوں بیچ بہتی نہریں۔ ذرا سوچئے اس دور کا منظر جب فوارے اپنی نرم آواز میں بہتے ہوں گے، پھول اپنی خوشبو بکھیرتے ہوں گے اور میناروں پر پرندے چہکتے ہوں گے۔ ایسا لگتا ہوگا جیسے دھرتی پر جنت کا ایک حسین حصہ اتار دیا گیا ہو۔ ایسے میں تو غالب ہی یاد آئیں گے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہے جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہے جسے۔ پروین شاکر صاحبہ صحیح کہتی ہے، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی۔ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو ایسے دیکھتا، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہو سال بھی۔ پھر ملیں گے، شکریہ۔